بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ کہف ہے، 15 نمبر پارے میں جو سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ من قرأ اول سورة الکہف وآخرها كانت له نورا من قدمه الى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الارض والسماء۔ مسند احمد سے یہ حدیث نقل کی گئی الاتقان فی علوم القرآن میں، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نبوی مروی ہے، جو آدمی سورہ کہف کا پہلا حصہ پڑھ لے اور آخری حصہ بھی پڑھ لے تو اس کے قدم سے سر تک ایک نور کا انتظام کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو آدمی پوری سورہ کہف پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا عظیم نور ہو جاتا ہے، اتنا بڑا نور اللہ کی طرف سے اسے مہیا ہوتا ہے کہ جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور شرح السنہ میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت کے سلسلے میں تفسیر قرطبی کے شروع میں ان حدیثوں کو مرتب کر دیا ہے، مرتب طور پر یعنی ترتیب سے جمع کیا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ اس میں یہ ہے کہ من قرأ بها اعطی نورا بین السماء والارض ووقی بها فتنۃ القبر کا لفظ ہے، یعنی نور کے علاوہ فتنہ یا قبر سے بھی وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، ایک اور مزید فضیلت کی بات ہے۔ تفسیر قرطبی میں سورہ کہف کے شروع میں جو روایتیں ہیں ان میں سے 4092 نمبر روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں ایسی سورہ بتاؤں جس سورہ کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے پہرہ داری میں اور اس سورہ کی تعظیم اور عظمت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور پڑھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اکرام و احترام ہوتا رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ سورہ کہف ہے۔ دارمی کے حوالے سے تفسیر قرطبی میں یہاں پر اور ایک حدیث ہے کہ جمعے کی رات میں جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے اتنا عظیم نور ہو جائے گا، ایسے نور کا انتظام کر دیا جائے گا جو اس کے وہاں سے لے کر کعبہ شریف تک پھیلا ہوا ہوگا۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتوں کو یاد کرنے والا اور پڑھنے والا دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خواتیم کہف جو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ فتنہ دجال کا خلاصہ اتنا ہے، ایک تو بڑا دجال ہے، بڑا دجال جب نکلے گا تو اس سے پہلے حضرت امام مہدی بھی نکلیں گے، امام مہدی کے نکلنے کے بعد بڑا دجال نکلے گا، مگر اس سے پہلے تقریباً 30 دجالین نکلیں گے پیدر پے۔ دجال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کے حکم پر چلنا یہ کامیابی کی کنجی ہے، مگر اس میں شیطان دھوکہ دیتا ہے اور شیطانی طاقت سامنے آ جاتی ہے، اور وہ طاقت آ کر کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی دنیا نہیں ہے، یا یہ ویسے ہی نیچر ہے، فطری ہے، یہاں پر تو ہماری بات مان لو تب تو تم کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ کی دنیا میں اللہ کے حکم سے ہٹانے والی کوئی بھی طاقت کسی زمانے میں آئے وہ دجالی فتنہ ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ اور یہ بہت بڑی طاقت کی شکل میں اور عالمی طاقت لے کر کے
حملہ آور ہوگی پوری امت مسلمہ پر، وہ بڑا دجال آئے گا بڑی طاقت لے کر کے، وہ حدیث میں مراد ہے۔ اور ابھی سے ہم عمل کیوں کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے دجاجلہ اور دجالین مسلسل نکل رہے ہیں اور بڑے دجال کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اس لیے پہلے ہی سے ہمیں دفاع کی طاقت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پوری پڑھنی ہی چاہیے تاکہ نور کا انتظام ہو، اس نور کے ذریعے سے ہم گمراہی سے بچیں، اور روزانہ صبح کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری آیتیں پڑھ لیں تاکہ دجالی طاقت سے حفاظت ہو جائے۔ دجالی طاقت کا مطلب اور مفہوم ہم نے بتا دیا۔ ہم نے اس کو اپنے اوپر آزمایا بھی، کبھی ہم نے قصداً ایسا کیا کہ سورہ یاسین پڑھ لی اور سورہ کہف نہیں پڑھی، دیکھتے ہیں کہ دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا دل کہنے لگا چلو صبح کے ٹائم تلاوت کے بدلے، تلاوت کرنے کے بجائے ذرا بازار سے گھوم کے آئیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ دیکھو سورہ کہف کی پہلی آیتیں نہ پڑھنے کی وجہ سے دل بازار گھومنے کے لیے تیار ہو گیا، تو میں نے دل کی بات مان لی اور چلا گیا بازار، دیکھوں وہاں جا کر کے دل میرا کیا کہتا ہے۔ وہاں جا کر دل کہہ رہا ہے کہ سب لوگ پیپر خرید رہے ہیں، اخبارات خرید رہے ہیں، تم بھی ایک پیپر خرید لو اور پڑھو، ان کی طرح تم بھی دنیا کا مزہ لو۔ اب میں دیکھنے لگا کہ سورہ کہف نہ پڑھنے کی وجہ سے دل مجھے کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ فوراً میں نے استغفار کیا اور آ کر کے سورہ کہف پڑھ لی، اور میں نے توبہ کی کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ سورہ یاسین پڑھوں اور سورہ کہف نہ پڑھوں، کبھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اب الحمدللہ جب بھی میں صبح کو سورہ یاسین تلاوت کرتا ہوں تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری وہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں، تو الحمدللہ دل کی کیفیت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ اور جمعے کے دن تو الحمدللہ رات ہی کو پڑھ لیتا ہوں پوری سورہ کہف، یا صبح کو سورہ یاسین پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ جس دن دیر ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے تک میں نے نہیں پڑھی، غفلت کی وجہ سے، غفلت ہی کہوں گا، اپنی غفلت کو غفلت بھی کہنی چاہیے۔ تو دیکھا بڑا فتنہ آ گیا ہے، معمولی فتنہ نہیں، بڑا فتنہ آ گیا ہے، بڑا ہنگامہ آ گیا ہے، یعنی اللہ نے سمجھا دیا، دیکھ اتنی سی غفلت کا کیا نتیجہ ہے۔ تو الحمدللہ ابھی رات ہی کو پڑھ لیتا ہوں تو ہر قسم کے ہنگامے سے محفوظ رہ جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ عمل، دعا اور ذکر یہی تو ہتھیار ہے ہمارا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔